الرحمن الرحیم۔ حضور اس مسئلے میں جو عالم بندہ ہوتا ہے نا وہ جب غیر سے بھی اختلاف کرتا ہے تو اس کے اندر بھی جو علمی حدود اور قیود ہوتی ہیں اخلاقیات کی ان کو وہ ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بات مشہور رہی ہے، وہ کہتے ہیں دشمن بھی نسلی ہونا چاہیے، بے نسلہ دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بد نسلہ بندہ ہوتا ہے نا جی، وہ حقیقت پتہ ہونے کے باوجود غلط بات کو وائرل کرتا ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی تھی تو 1400 سالہ علماء نے پکڑ کیوں نہیں کی؟ اس کے پاس کالا علم ہے، کسی سارا سمجھ آ گیا۔ مطلب دیکھیں نا، باقی جتنے مسالک ہیں ان میں سے بھی کوئی تو کہتا نا کہ یار امام اعظم نے یہ کیا اتنی بڑی بات کر دی، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں، کسی نے نہیں کہا، امت میں کسی نے نہیں کہا۔ یہ کمرے میں بیٹھنے والے کو کیسے پتا چل گیا کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا مطلب امت ایک طرف ہے، یہ فتنہ ایک طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے، امام اعظم کی جس کتاب کا حوالہ دے کر اتنی غلیظ زبان استعمال کی گئی، پتہ چلتا ہے کہ یہ نسلی گھر میں پیدا نہیں ہوا، یہ بازاری لوگوں کا بچہ ہے۔ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوشل میڈیا کی کئی پابندیاں ہیں، ورنہ یہ جیسے لفظ بولتا ہے جمیا بھی نہیں جدہ دے لفظ ساڑھے کول نے، جمیا بھی نہیں، لیکن پھر بعد میں چیختا ہے۔ اور کچھ پھر ہمارے بھی ہاضمے کے کمزور ہیں، مفتی صاحب یوں نہ کہا کریں، یوں نہ کہا۔ میں نے کہا وہ تہاڈیاں قبراں پٹی جاندا تو تسی سانو ہی روکی جاندے ہو۔ خیر بہرحال پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سیدی و سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتابیں آپ اٹھا لیں، ایک نسخہ نہیں، یہ مختلف چھاپے ہوتے ہیں، یعنی مختلف اشاعتی ادارے، ان سے آپ اٹھائیں، ساری کو پڑھیں۔ وہ جو لفظ لکھے نا وہ ہے ما ماتا علی الکفر، یعنی نبی پاک کے جو والدین ہیں وہ نہیں فوت ہوئے کفر پر۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک ماں کو مٹا دیا اور پھر ماں کا شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک ماں جب ہٹی ہے، یعنی مطلب ہے کہ نہیں فوت ہوئے، ماں نافعہ تھی، نہیں فوت ہوئے نبی پاک کے والدین کفر پر، وہ نبی پاک کے ایمان پر پہرا دے رہے ہیں، وہ عزت بیان کر رہے ہیں۔ کاتب کی غلطی کی وجہ سے یا مس پرنٹنگ کی وجہ سے وہ ایک لفظ ہٹ گیا اور ان جیسوں کو ایک کلپ بنانے کا موقع مل گیا، اور اصل بات کیا ہے؟ توہین کرنی تھی۔ یا تو سوال کرتے نا، ہم اس کا جواب دیتے، اور جواب آج سے نہیں، شروع سے تمام علماء کرام نے دیا ہوا ہے اس بات کا، لیکن چونکہ یہ جاہل ہے، چونکہ یہ حاسد ہے، چونکہ اس نے فتنہ کرنا ہے، چونکہ اس نے بزرگان دین کی تعلیمات کو ڈیمیج کرنے کا ایک ارادہ کیا، یہ کسی کا پالتو ہے اور انہوں نے بٹھا کے اس کو ٹاسک کو ٹارگٹ یہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ بکواس کرتا ہے، جبکہ علماء نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے۔ امام اعظم جیسا بندہ اگر ایسی بات کرتا تو یقین مانیے 1400 سالہ امت کے لوگ کبھی چپ کر کے نہ بیٹھتے، وہ ضرور اصلاح کرتے، جواب دیتے، لیکن کسی نے نہیں، ان کو پتہ امام اعظم نے ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کتاب پیش کی ہے تو انہوں نے کہا یہ ایڈیشن یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل، وہ انہوں نے کہا یہ تو مس پرنٹنگ ہے۔ اب مس پرنٹنگ کو یوز کر کے یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، تو کتنا بڑا خائن ہے، مطلب علمی خیانت کرنے والا یہ بندہ ہے جس کو اخلاقیات کی حدود کا ہی نہیں پتا۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہے کہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کا دفاع کیا ہو، ما نافیہ نہیں، ماتا علی الکفر، اب یہ بھی عوام کے اندر یہ بات اس طریقے سے اسی گفتگو کے اندر یہ پیش کر، پہلی تو بات یہ ہے جب بابے شاہی کوئی نہیں تو اس بابے دا حوالہ کیوں دیندہ پہ ہے؟ کو اپنا نما پیو لب کے لے آنا، تو پہلے تو مطلب یہ ہے اس بات کا۔ ملا علی قاری وہ ہیں، اگر آپ پڑھیں تو ایک وقت تھا وہ ایمان والدین کے قائل نہیں تھے، وہ بعد میں قائل ہوئے ہیں۔ ملا علی قاری کے بارے میں وہ ایک وقت تھا جب نہیں تھے، وہ تو بعد میں قائل ہوئے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا نا، اور ایک سبزی والے نے ان کو بتایا تھا، یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، اگر ادھر جائیں گے تو تفصیل بڑھ جائے گی۔ تو میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں وہ ملا علی قاری کا حوالہ دینے والے؟ سمجھ آئی نا؟ ملا علی قاری نے اس بات پر اگر کیا ہے تو وہ امام اعظم کا دفاع ہی تو کر رہے ہیں، وہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ما ماتا علی الکفر ہے، وہ تیرے جیسے کسی جاہل کو سمجھا رہے ہوں گے تو سمجھ ہی نہ سکا۔ تو اصل بات یہ ملا علی قاری بھی تو یہی بتا رہے کہ ہمارے علماء ماتا علی الکفر نہیں کہہ سکتے، ما ماتا علی الکفر یہی ہے، اور یہی انہوں نے لکھا ہے، اور اسی بات کو آپ بتا رہے، اور تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ناظرین کے لیے اہل سنت کے اس میں کیا موقف ہے۔ ہمارے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کے والدین مومن ہیں، ناجی ہیں، موحد ہیں اور مؤکن ہیں، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ معاذ اللہ ان کا جو ماضی ہے یا کردار اور کریکٹر اس پر اعتراض کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا مجھ سے لے کر میرے باپ آدم تک اور میری ماں حوا سے لے کر میری ماں آمنہ تک میں جتنے رحم اور
پشتوں سے ہو کے آیا ہوں وہ سارے طیب اور پاک اور طاہر. سبحان اللہ. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے پوری کی پوری تفصیل بیان کر دی تو اب اس میں تو دوسری رائے نہیں. اچھا رہا مسئلہ یہ جہاں سے مس یوز اور مس گائیڈ لوگوں کو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے 40 سالوں کے بعد کلمہ پڑھایا. آپ کے والد صاحب ابھی آپ والدہ کے شکم اتھر میں تھے تو آپ پردہ فرما گئے. 5 یا 6 سال کی عمر تھی والدہ پردہ فرما گئی. تو کلمہ تو انہوں نے پڑھا نہیں. یہ بعض جو حالات یہ کہتے ہیں عوام کو کہتے ہیں کلمہ تو انہوں نے پڑھا نہیں تو لہذا وہ مسلمان نہیں. میں نے کہا نہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک اعلان نبوت تک کا زمانہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب کتاب کو تحریف کے ذریعے بدل دیا گیا اس وقت سے لے کر نبی پاک کی آمد تک اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. فطرت کا معنی ہوتا ہے جس زمانے میں کوئی نبی بھی نہ ہو اور اس کی تعلیمات بھی صحیح سلامت ثابت و قائم نہ ہوں. اس زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو مان لیں، ان کے ناجی و جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے لیے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کلال دکھا دے کبھی کوئی کفر یا شرک کا کلمہ بولا ہو، کبھی کوئی عمل کیا ہو، کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو، کوئی ایک عمل ثابت کر دے، کوئی کسی پھٹی پرانی کتاب سے ثابت کر دے. حضور وہ نہیں ثابت کر سکتے. جب نہیں ثابت کر سکتے تو اس کا اپوزٹ سائڈ وہ یہ ہے کہ پھر ثابت کیا ہے. میں نے کہا ثابت یہ ہے کہ ان کے کلام بتاتے ہیں کہ وہ رب کے جاننے والے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ شکار کے بڑے شوقین تھے. ایک ہی بات بتلاتا ہوں، آپ شکار کرنے کے 70 یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہتے ہیں بھاگو کدھر بھاگنا ہے، ہم تمہیں قتل کریں گے. آپ نے فرمایا میں تو بھاگنے نہیں آیا، میں تو شکار کو بھگانے آیا ہوں. میں کہا منڈیا گلاں کرنا ہے اسی تینوں آج قتل کر چھڑنا ہے. ان کا ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیں. وہاں پر چھپ کر حضرت وہیب دیکھ رہے تھے. یہ حضرت آمنہ کے چچا تھے. وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے اور عرب کا یہ کام تھا کہ وہ مدد کرتے تھے لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ 70 بندے تھے اور یہ بھی ادھر اکیلے تھے اور حضرت عبداللہ بھی اکیلے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ نوجوان کون ہے. لیکن حسین و جمیل بہت تھے. نبی پاک کے والد گرامی ماتھے میں نور چمکا کرتا تھا اور نبی پاک کے والد گرامی اپنے ماتھے پر یوں ایسے جیسے کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں نا، رومال آپ ہر وقت باندھ کے رکھتے تھے کیونکہ اس کی تجلی ہر سے برداشت نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب اس پر حملہ کرنا چاہا، آسمان سے ایک تلوار چھلکی، سب کے سر تن سے جدا ہو گئے اور سارے کے سارے قتل ہو گئے. پھر بجلی کڑکی اور ان کو وہیں پر راکھ کر دیا گیا. تو حضرت وہیب آئے کہنے لگے بچے تو کون ہے؟ کہا کہ میں قریش خاندان کا ہوں، مکے سے آیا ہوں، شکار کرتا ہوں. کہنے لگے پتر کلا نہ آیا کر، تیرے دشمن بون نے، تیرے دشمن بڑے نے. فرمایا میرے دشمن ویکھے نے، میرا سجن نہیں ویکھیا جو میری حفاظت کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ جانتے تھے کہ میری کوئی حفاظت کرنے والا ہے. اسی طرح حضرت اماں آمنہ کو دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہیں. خرج منی نور انہی نے کہا، بصرہ کے محلات انہوں نے دیکھے، ولادت کی رات ستارے اترتے انہوں نے دیکھے، نبی پاک کے کمالات انہوں نے بیان کیے. تو یہ سارے وہ کلام ہیں کہ جو ایمان پر دلیل ہیں، جو رب کی پہچان پر دلیل ہیں. تو اس واسطے اگرچہ بظاہر انہوں نے کلمہ ظاہری حیات میں نہیں پڑھا لیکن یہ دلائل بتاتے ہیں کہ یہ ناجی و مسلمان مؤکن ہیں. اور ہم مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ علماء نے باقاعدہ طور پر اس پر رسالے لکھے ہیں اور یہ حضرت امام سیوطی نے 6 کتابیں لکھی تھی نبی پاک کے ایمان کے والدین پر، 6 کتابیں. اور اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے والدین کی قبروں پر گئے، ان کو قبروں سے زندہ کر کے اپنی ملت کا کلمہ پڑھا کے دوبارہ دفن فرمایا. اور یہ ظاہر سی بات ہے معجزہ کی صورت میں ہو. بعض کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا. تجھے سمجھ آئے گا کیسے؟ معجزہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. کرامت نہیں سمجھ آتی تو معجزہ کیسے آئے گا؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے وہ مؤحد بھی ہیں، مؤکن بھی ہیں، ناجی بھی ہیں چونکہ حضور کے والدین ہیں. سادہ بات اور آخری بات، ہمارا بچہ حافظ بن جائے تو کہتے ہیں قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. جن کا بچہ حافظ بن جائے اگر اس کو یہ مقام ملے گا تو جن کے مبارک بچے پر پورا قرآن نازل ہوا تھا ان کے ماں باپ کا کیا